بلوچستان کے امن پر دہشت کا وار، چمن میں دھماکے سے 6 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی۔ دھماکہ JUI نظریاتی کے صوبہ یمین کی گاڑی کے قریب ہوا، زخمی سول اسپتال چمن منتقل۔ जेको उम्मत मुस्लिम सां फलस्तीन सां जुल्म थी रहियो आहे। پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے، صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کورونا کا قہر، 24 گھنٹوں میں وائرس مزید 102 زندگیاں نکل گیا، 3070 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 5.9% رہی۔ کورونا سے نمٹنے کا مشن، سندھ میں 18 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم سینٹر ہفتے بھر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ سندھ میں آوارہ کتوں کا راج، غوث پور میں آوارہ کتوں نے 2 بچوں سمیت 6 افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ 10 دنوں میں باولے کتوں کا شکار بننے والوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت کو لگے پر کاٹے نہ جا سکے، مختلف شہروں میں برائلر کی قیمت 500 سے بھی تجاوز کر گئی۔ شہریوں کا حکومت سے منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ چشتیہ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی، ضلع انتظامیہ نے گودام پر چھاپہ مار کر ذخیرہ کیے گئے گندم کے 4000 تھیلے قبضے میں لے لیے۔ صادق آباد میں چوک سسیرا کے قریب فاضل اوہ مینر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، گنے اور کپاس کی فصل متاثر۔ احمد پور شرقیہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت بھاولپور پیش وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کی کارروائی، جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے والا شخص گرفتار۔ سات ماہ کی بندش کے بعد دنیا کی چھت کھلانے والے عالمی شہرت یافتہ سیرگاد اسائی سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اسکردو رستور کی حدود میں ہیوی مشینری پہنچ گئی۔ اور سندھ کا مری کہلانے والا گورکھ ہل اسٹیشن قدرت کا انمول تحفہ، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور خوبصورت قدرتی مناظر مسافر کی تھکن نچوڑ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں روج فاطمہ۔ دعا ہے رب کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم دشمنوں کا بلوچستان پر پھر وار۔ بلوچستان کے ضلع چمن میں ساجد محمد روڈ پر جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے رہنما قادر لونی کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ JUI کے تحت فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے اختتامی مقام پر مبینہ طور پر موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ دھماکے سے 6 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں یوم یکجہتی فلسطین آج منایا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔
فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے خلاف شہر شہر ریلیاں، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی۔ پورے والا میں یوم یکجہتی فلسطین کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئی۔ ریلیوں میں سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دہلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ صہیوال میں پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وکلاء، طلباء، تاجروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بہاڑی میں پریس کلب کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گجرا شاہ مقیم میں فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ میاں والی، کنیا اور عیسیٰ خیل میں بھی فلسطین کے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مانسیرا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی انصاف سیکریٹریٹ سے پریس کلب مانسیرا تک نکالی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کردار ادا کریں۔ سوات میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام نشاط چوک منگورا میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیر مقام کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف آزاد کشمیر میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی ساکی چوک پہنچ کر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سکھر، جیکب آباد اور عمر کوٹ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم پر مسلم امہ کی خاموشی افسوسناک ہے۔ عالمی برادری فی الفور فلسطین میں جاری مظالم بند کروانے میں اہم کردار ادا کرے۔ اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر مسجد اقصی میں نمازیوں پر شیلنگ۔ اسرائیلی فورسز نے خواتین اور بچوں پر ربڑ کی گولیاں اور شیل فائر کیے۔ اسرائیلی فورسز کی شیلنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ مسجد اقصی میں فلسطینی جنگ بندی کا جشن منا رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر مسجد اقصی میں نمازیوں پر شیلنگ۔ اسرائیلی فورسز نے خواتین اور بچوں پر ربڑ کی گولیاں اور شیل فائر کیے۔ اسرائیلی فورسز کی شیلنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ مسجد اقصی میں فلسطینی جنگ بندی کا جشن منا رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر مسجد اقصی میں نمازیوں پر شیلنگ۔ اسرائیلی فورسز نے خواتین اور بچوں پر ربڑ کی گولیاں اور شیل فائر کیے۔ اسرائیلی فورسز کی شیلنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ مسجد اقصی میں فلسطینی جنگ بندی کا جشن منا رہے تھے۔ ضلعی انتظامیہ بھکر کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر جھنگ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس۔ ضلع انتظامیہ بکر کی طرف سے فلسطین میں ہونے والی ظلم و بربریت کے خلاف ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ احتجاجی ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر جھنگ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج کیے گئے تھے اور شرکاء نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند کی جائے گی اور ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مظلوم فلسطینی کا خون رائے کا نہیں جانے دیں گے۔ ایک جو ظالم سٹیٹ ہے اس نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حکومت پاکستان اگر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نے وہاں
جا کر بھی یہ جہاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بکھر کے لوگ بھی کسی طرح کسی سے پیچھے نہیں ہوں. آج کا دن منانے کا مقصد اقوام بالا کو باور کرانا ہے کہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی جانیں تک قربان کرنے کو بھی تیار ہیں. کیمرہ مین سمیع اللہ شاگری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر. خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور فلاحی اداروں سمیت طلبہ و طالبات کی جانب سے ریلیاں اور مظاہرے جاری ہیں. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شہزادہ معین سے. جی معین، بتائیے گا. آج بالکل دیکھیں شہر قائد کے اندر آج فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف جگہوں پہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں. جہاں پر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ بھی اپنا حق ادا کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت بھی شہر قائد کے اندر پریس کلب پہ یہاں پر بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹ کی موجود ہے جو یہاں پر مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی پریس کلب پہ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں جی، کیا کہیں گی آج فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ لوگ مظاہرہ کریں، اس پہ کیا کہیں؟ فلسطین یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. جس طرح ہم اپنے حقوقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی حکومت سے، اسی طرح ہم ان کے حقوق کی بھی ڈیمانڈ کریں یونائٹڈ نیشن سے. انشاءاللہ وہ ضرور آزاد ہو جائیں گے اور ہماری کوشش بھی ضرور کامیاب ہوگی. کیا کہنا تھا کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے ہی جو فلسطین سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. جی شکریہ شہزادہ معین. کراچی میں بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. مسئلہ فلسطین پر سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا سے. جی عبدالقدیر. دیکھیں جی، ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی جو مظالم ہیں اسرائیل کے، ان کے خلاف جو ہے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. اس وقت میں کراچی پریس کلب پر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے اور تمام مذہبی جماعتوں نے باہمی اختلافات کو بلا کر ایک فلسطین کے مسئلے کو لے کر ایک ہو گئے ہیں. اور کیمرہ مین سے کہوں گا اس طرف دکھائیں، یہ پورا جو ہے جنب غفیر لگا ہوا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان یہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں. میرے دونوں جانب جو ہے مختلف پاکستان تحریک انصاف، JUI اور جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو ہے یہاں پر پہنچی ہیں اور ابھی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر. اور یہاں پر لیڈران خطاب بھی کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ نہتے فلسطینیوں پر جو ہے مظالم ڈھا رہا ہے اور اس کے مظالم جو ہے فوری طور پر بند ہونے چاہیے. اور اس کا شکریہ عبدالقدیر رانا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں علماء کرام کی کال پر جمعۃ المبارک یوم فلسطین کے طور پر منایا گیا. رپورٹ کریں گے عبدالرحیم. ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی آج جمعۃ المبارک یوم فلسطین کے طور پر منایا جا رہا ہے. مساجد میں فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کی مذمت اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا. اسی سلسلہ میں مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان عالم اس وقت خاموش ہیں. بالخصوص فلسطین کے ارد گرد کے تمام مسلمان ممالک بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. علماء کرام کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فلسطین کا حل بتایا تھا وہی اس کا آخری حل ہے. پورے ملک میں عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم کر رہا ہے. علماء کرام نے مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت اور اسلامی تعاون تنظیم سے فوری طور پر ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کیمرہ مین عبدالرحمان واقع کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد، سچ نیوز ملتان. چکوال میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس. چکوال میں بھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی 15 شہداء چوک سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی بھون چوک پر اختتام پذیر ہو گئی. ریلی کی قیادت ADCG اشر اقبال اور مجاہد عباس نے کی جبکہ تمام سرکاری محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی. ریلی میں شریک شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف
خلاف نعرے درج تھے، جبکہ کمیونٹی سینٹر چکوال سے ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف پیر وقار حسین کرولی کی قیادت میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں تحریک انصاف کے عہدیداران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی کمیونٹی سینٹر پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی سے اے ڈی سی جی اشر اقبال اور ضلعی صدر پیر وقار حسین کرولی نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور اقوام متحدہ اور عالم اسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے لیے اپنے بھرپور سفارتی وسائل بروئے کار لائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل قریب میں دہشت گرد ملک اسرائیل مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر حملوں سے باز رہیں۔ تمام امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر شہدائے فلسطین کے لیے دعا بھی کی گئی، جبکہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ مین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان کی زیر قیادت فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن تاجران، امن کمیٹی کے ممبران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ حکومت پنجاب نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹو میونسپل کمیٹی محمد عرفان حجرا کی زیر قیادت کلمہ چوک سے ڈی ایس پی آفس تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں چیف آفیسر چودھری شہریار، تحصیل افسران و ملازمین، انجمن تاجران، امن کمیٹی کے ممبران، سول سوسائٹی، وکلاء سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکار نے ریلی میں پلیٹ کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان حجرا نے کہا کہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر مسلم امہ خاموش نہیں ہے۔ یوم القدس منانے کا مقصد ظلم و بربریت، جہریت کے دفاع کے نام پر بے گناہ نہتے اور مظلوم لوگوں پر قتل و غارت گری، عالمی سامراجیت کے خلاف فرزندان توحید و انسانیت کا درد رکھنے والے تمام حریت پسند انسانوں کی پکار اور ظلم و تشدد سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عارف والا کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ جاوید رضا وٹو رپورٹ کریں گے۔ بیگنا فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف عارف والا میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بلدیہ چوک سے ڈپٹی چوک تک فضا اسرائیل مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ ریلی میں شریک مظاہرین نے فلسطین پر ہونے والے ظلم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جو آج احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے وہ دراصل اس کا مقصد ہے کہ جو فلسطین پر اسرائیلی اور یہودی فوج جہریت اور ظلم ڈھا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ ریلی میں شہریوں، وکلاء اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ اسلام ہے اور انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ شرکا نے مزید کہا کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم پر اقوام متحدہ کی خاموشی قابل افسوس ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ ڈیرہ غازی خان انہدام جنت البقیع اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شیعہ علماء کونسل کی جانب سے مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی نقوی کی زیر صدارت احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ محمد علی میرانی رپورٹ کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان انہدام جنت البقیع اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی نقوی زیر صدارت مرکزی امام بارگاہ رضویہ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ رب العزت ہے ان اللہ مع الصابرین۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم قوتیں اپنا ظلم بڑھا رہی ہیں اور مسلمان مومن قوتیں اپنا صبر بڑھا رہی ہیں۔ ہم ویٹو کے کالے قانون کو نہیں مانتے جو مظلوم کی حمایت کی بجائے ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ میرپور آزاد کشمیر میں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چوک شہیدہ میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ میرپور آزاد کشمیر میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چوک شہیدہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ بنو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے سلمان خان۔
بنو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کے حق میں بنو کے تمام سیاسی جماعتوں، ٹائیگر فورس اور نجی اداروں نے بنو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے اسرائیل مرد آباد اور فلسطین زندہ باد کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرے میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت سے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کا مطالبہ پیش کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا دولا کردار مایوس کن ہے۔ بنو شہر میں فلسطینی بھائیوں کے بارے میں بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے ہم اس کو نوٹس لینے پہ اپیل کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے لیے بھی کشمیر کی طرح پالیسی بنائے۔ ہم اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں فلسطین کے حق میں جماعت اسلامی بنو، پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ، پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ، جمعیت علماء اسلام سندھ، جمعیت علماء اسلام طلبہ، دفاع کونسل بنو کے کارکنان شریک رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان خان، سچ نیوز بنو۔ ٹانک اتحاد اور سرائکی اتحاد کے زیر اہتمام مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آدم خان گنڈی کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع ٹانک میں اسرائیلی جارحیت اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ ٹانک اتحاد اور سرائکی اتحاد نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے اور دہشت گرد یہودی ریاست کو لگام ڈالے۔ انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ظالم صہیونی ریاست کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو مسلمانوں کی نسل کشی بند کی جائے۔ ریلی میں شہر بھر کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی، ٹانک۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ قبائلی ضلع کرم میں بھی فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ریلی میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ شرکا نے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رپورٹ کریں گے جاوید بنگش۔ پارچنار میں انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء اسلامی ممالک کے سربراہان سے اسرائیل سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر کے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ آج کا احتجاج یہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ اقوام توری بنگش، اقوام پارچنار نے آج جب دیکھ رہے ہیں ایک بھرپور احتجاج فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ظاہر میں ہر مکتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرہ مرکزی ممبرگاہ پارچنار سے شروع ہو کر ڈکھانا چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ تمام دنیا کی طرح پارچنار ضلع کرم کی عوام بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ جاوید بنگاش، سچ نیوز، پارچنار ضلع کرم۔ مظفر گڑھ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سمیع اللہ رپورٹ کریں گے۔ مظفر گڑھ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ تشدد اور ظلم و بربریت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس سے جھنگ موڑ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے کی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، تاجر اتحاد، وکلا برادری، ایجوکیشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 1122 اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سی او ہیلتھ اور تاجر اتحاد کے ضلعی صدر مون شیخ نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فلسطین کی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ان پر اسرائیلی طاغوتی طاقتیں جو ان پر ظلم و تشدد کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ آج عہد کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل اور پولیس کے نوجوانوں نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ اسی طور پر مظفر گڑھ میں جو اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مائیں بہنیں جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سی او ہیلتھ اور ضلعی صدر مون شیخ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک کئی بے گناہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ حکومت اور اے ڈی بی کے درمیان بالاکوٹ پن بجلی منصوبے کا معاہدہ طے پا گیا۔ اے ڈی بی بالاکوٹ پن بجلی منصوبے کے لیے 300 ملین امریکی ڈالر فراہم کرے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔
ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پایا ہے. حکومت جو ہے وہ بالا کوٹ پن بجلی منصوبے کا آغاز کرے گی. اے ڈی بی کی مدد سے اے ڈی بی بالا کوٹ پن بجلی منصوبے کے لیے 300 ملین امریکی ڈالر جو ہے وہ فراہم کرے گا. وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے جو ہے وہ اسلام آباد میں اقتصادی امور ڈویژن میں جو ہے وہ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں دونوں. اور عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ پن بجلی گھر جو ہے وہ ضلع مانسہرہ میں دریائے کنہار پر تعمیر کیا جائے گا اور 300 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اس منصوبے سے پیدا کی جائے گی. شکریہ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اکتوبر ٹیکسنگ میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی. شہریوں نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مزید جانتے ہیں سلطان سدھو کی اس رپورٹ میں. اکتوبر ٹیکسنگ میں مختلف جماعتوں اور شہریوں کی جانب سے اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی. جماعت اسلامی کی جانب سے سول لائن سے شہباز چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت جماعت اسلامی کے امیر ارشد جوید ایڈوکیٹ نے کی. احتجاجی ریلی میں مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور فلسطین کے لیے آواز بلند کی. دوسری جانب پاکستان بٹھا مزدور یونین کی جانب سے گوجا روڈ سے شہباز چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. احتجاجی مظاہرین نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا. کوٹ چٹا میں بھی فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. مرکزی ریلی مانا احمدانی مسجد الحسین سے برآمد ہوئی جو کہ انڈس ہائی وے پر اختتام پذیر ہوئی. مزید تفصیلات علی رضا احمدانی کی اس رپورٹ میں. کوٹ چٹا اور اس کے مضافات کے علاقوں میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. مرکزی ریلی کا جلوس بعد از نماز جمعہ مسجد الحسین سے برآمد ہوا. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے تحریریں درج تھی. دوسری جانب شرکاء نے امریکہ اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے. اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. افسوس ہے کہ ہم پورے عالم اسلام بڑے امن اور سکون کے ساتھ گھروں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ریلی کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر تحریک چلانے کی ضرورت ہے. ریلی میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ آج بھی متحد ہے. علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.